يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام رزق کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ساری کائنات کا نظام بڑے ہی بہتر نرالے انداز سے چلا رہا ہے. درود و سلام و تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام امانتوں، ہدایت و ارشادات کو، فراہمی و احکامات کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی خیانت کے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. بزرگان ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ رب العالمین جو تمام مخلوقات کا خالق اور تمام جہانوں کا پالنہار، وہی اللہ رب العالمین جس نے ہم مخلوقات کی پیدائش کے بعد اس کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین انس و جن کو محض اپنی ہی عبادت کی خاطر پیدا کیا. محترم سامعین، اللہ رب العالمین ہم مخلوقات کی تخلیق جب کیا ہے، اللہ نے ہمیں مال، دولت، صحت، ایمان، ہر چیز سے اللہ نے نوازا. اور رہی بات اللہ رب العالمین
ہمارے رزق کے اندر ایمان اور تقوی کی بنیاد پر برکت بھی اللہ رب العالمین نازل کی، اور جس کی زندگی میں برکت ہو اس کی زندگی بڑی نرالی اور اچھی زندگی، اور جس کی زندگی میں برکت نہ ہو یا برکت سے اس کی زندگی اگر خالی ہو تو پھر یہ زندگی نہیں بلکہ ادھوری زندگی۔ محترم سامعین و خواتین اسلام، برکت اس کی اصل معنی کیا ہے؟ برکت اس کی اصل معنی جمع ہونے کے، جسے اجتماعیت کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے جمع ہونا یہ برکت ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی عطا کی، اللہ نے اولاد عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں علم جیسی دولت عطا کی۔ ان تمام نعمتوں میں اصل جو چیز ہے وہ برکت ہے۔ علم کا کمال اس کی زیادتی پہ نہیں، برکت پہ ہوتی ہے۔ مال کی زیادتی پہ کمال اس کی برکت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ روزی اور خیر و برکت جس چیز میں ہو وہ اصل ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہمیں کون اپنی چیزوں میں برکت نہیں لے کر آنا چاہتا؟ ہمیں تمام برکت کی خواہش اور برکت کی امید اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب برکت کیسے آئے گی، کس کو آئے گی، اور برکت کن بنیادوں پر آئے گی، اس کے متعلق انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل لفظ برکت جو ہے یہ کوئی معمولی جملہ یا معمولی دعا نہیں ہے جو ہم عام طور پر ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں، جس میں کہا گیا جب کبھی کوئی کام ہوتا ہے ہم خوشی سے دعا کے لیے اس کو کہتے ہیں بارک اللہ۔ کیا مطلب؟ بارک اللہ کا مطلب جو ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں، تمہارے علم میں، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری صحت اور دیگر چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرے، یہ معنی ہوتا ہے۔ برکت یہ کوئی معمولی اور محدود لفظ نہیں ہے، اس کا بہت جامع معنی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی میں جب دولہے کے لیے جو دعا دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر، جس کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ دعا یہی سکھلائی بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ کتنی پیاری دعا، جس کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ اے اللہ تجھے برکت عطا کرے، یعنی تیرے صحت میں، تیری رشتہ داری میں اب جن مرحلوں سے ایک نیا رشتہ جڑا ہے اس کے اندر اللہ محبت، مودت جیسی برکت اللہ اس جوڑے میں نصیب کرے گی۔ پیاری دعا۔ اور زندگی میں خوشیوں کی برکت، روزی صحت میں، اولاد میں برکت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا اس کے اندر یہ مانا۔ اور اسی طریقے سے برکت کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہمان کھانے کے لیے آتا ہے، وہ جب کھانے سے فارغ ہو اسے چاہیے کہ وہ میزبان کے حق میں دعا برکت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم
کتنی پیاری دعا. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے حق میں دعائے برکت کے جملے دینے کے لیے مہمان سے درخواست کی. کہا کھا کر ایسے ہی نہ آیا کرے, کم از کم دعا دے کر آنا. تو یہاں برکت کے جملے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ واقعی میں اللہ رب العالمین جو تم نے کھلایا ہے, اس کھلانے میں تمہارے گھر میں, اولاد میں, صحت میں, علم میں, ہر اعتبار سے اللہ تمہیں برکت نصیب کرے. یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اسے دینے کی درخواست یا دینے کی ترغیب اسلام نے دی. محترم سامعین, اسلام نے بہت سارے مقامات کو بھی بابرکت مقامات کہا, جن میں مکہ, قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے جس کے اندر مکے کو اللہ رب العالمین نے برکت والی جگہ کہا, جہاں پر انبیاء علیہ السلام باقاعدہ آئے اور ان کی زندگی وہاں بسر ہوئی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی شہر مکہ میں ہوئی. اسی شہر کو قرآن مجید نے ببرکت مبارکہ کہا, گویا یہ مبارک شہر مکہ ہے. اور اسی طریقے سے بعض انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو بھی قرآن مجید نے مبارک کہا کہ انبیاء علیہ السلام وہ بابرکت شخصیت ہے, جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بات بتائی. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بابرکت ان کی شخصیت تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے پر اللہ کا نام لے کر دم کر دے, فوری طور پر اس کی آنکھ آ جاتی. اور اگر کوئی بیمار شخص سامنے آ جاتا, دم کرتے اللہ کے نام سے, پوری طریقے سے وہ شفا یاب ہو جاتا. یا کوئی مردہ, اس پر بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے, اللہ کی اذن سے وہ زندہ ہو جاتا. یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں برکت نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو برکت نازل کی. یہ شخصیت اللہ کے نزدیک بابرکت شخصیت بنی, یہ اللہ کی اذن سے. محترم سامعین, برکت اس کا معنی بڑا وسیع ہے. برکت کو بعض لوگ محدود سمجھتے ہیں, ایسا نہیں. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقات کو بھی برکت والا کرتا ہے, جس میں صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے قسم کی برکت ہوتی ہے. فجر کے وقت اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. لہذا ہم میں اکثریت باقاعدہ فجر کی نماز جن کی چھوٹتی ہے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت امت کے لیے برکت کا وقت رکھا گیا, اور فجر کی نماز باجماعت اگر کوئی ادا کرے اور پھر تجارت کے لیے نکل جائے, پھر اللہ رب العالمین اس کی تجارت میں, اس کی روزی میں, وہ جس مقصد کے لیے نکل رہا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی غیب سے برکت ہوتی ہے. ایسے صبح کے وقت, برکت کے وقت, ہماری روزی کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں, لیکن کب؟ جبکہ پوری طریقے سے فجر کا نماز کا وقت نکل جاتا ہے, اس وقت ہم گھروں سے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی وقت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. محترم سامعین, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ نماز فجر باجماعت ادا کریں اور اس وقت روزی کی تلاش میں نکلیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی کہ اگر جس مال میں یا جس خرچ میں یا جس چیز کے اندر فضول خرچی ہو,
وہاں سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے۔ محترم سامعین، آج ہم چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں، شادی بیاہ اور رسم و رواج جو کرتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ واقعی میں ویسے تو اسلام رسم و رواجوں سے منع کرتا ہے، جہاں نکاح اور ولیمہ ہے، یہ جو سنت ہے، اس کے اندر بھی فضول خرچی کتنی ہوتی ہے۔ ایسے اگر فضول خرچی ہو تو یہاں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس نکاح کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نکاح کے اندر فضول خرچی نہ ہو اور وہ نکاح آسانی سے طے پایا ہو، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت، برکت اللہ رب العالمین اس کے نکاح میں باقی رکھے گا۔ اور آپ دیکھیں ایسے ہی نکاح جو بالکل شریعت کے مطابق ہے، یہی نکاح آخر دم تک، موت تک بھی سلامت کے ساتھ، پوری طریقے سے خوشیوں کے ساتھ، اس کے اندر واقعی میں محبت و محبت کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان کسی بھی قسم کے جھگڑے کے بغیر اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کے نکاح جس وقت یہ رشتے میں بدل گئے ہیں، وہیں سے یہ سنت کتاب کے مطابق ان کی زندگیاں رشتوں میں بدل گئی، تو تب جیسے ہی انہیں دعائیں ملی، وہ دعائیں اثر کرتی ہیں۔ جیسے رشتے، جہاں پر رشتہ جڑتا ہے وہاں فضول خرچی ہوتی ہے، وہیں سے سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف رشتہ جڑ رہا ہے، تو پھر آئندہ لڑائی، جھگڑے، فتنے، خلا، طلاق، اس جیسی جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں، یہ سارے اس کتاب و سنت کے خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ہی جنم پاتی ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھیے ہمارا جو بھی معاملہ ہو فضول خرچی سے خالی ہو۔ جہاں فضول خرچی ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور برکت سے خالی دور ہے۔ کس معنی میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جو سال ہوگا وہ مہینوں کے برابر تیزی سے آئے گا، اور جو مہینے وہ ہفتے کے برابر، اور وہ ہفتے باقاعدہ دنوں کے برابر، اور دن 1 ساعت گھنٹے کے اعتبار سے تیزی سے ایسی رفتار میں گزرے گا۔ اس کے اندر برکت نہیں ہے جو آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنی تیزی سے ایام اور دن گزر رہے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن واقعی کی صورت یہی ہے کہ واقعی میں قیامت کے قریب واقعی میں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور یہ برکتیں آپ دیکھتے ہوں گے عمر میں، وقت میں، صحت میں، علم میں آج برکتیں نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ واقعی میں یہ علم جو سیکھا جا رہا ہے یہ صحیح کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ علم برکت سے خالی نہیں، صحت میں برکت نہیں، دولت میں برکت نہیں، کیونکہ یہ صحت ہم ایسے جگہ کھپا رہے ہیں جہاں پر شریعت کے خلاف ورزی میں نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ چیز میں غور کریں، آج روزی ہم کماتے ہیں، صبح سے شام تک لاکھوں کا بھنڈوال ہم ڈالتے ہیں، یا بزنس کرنے کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن جہاں بے برکتیں نظر آتی ہے سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب و سنت سے بالکل خالی تجارتیں نظر آتی ہیں۔ جہاں کتاب و سنت کے خلاف ورزی جس تجارت میں ہو وہاں برکت کیسے رہے گی؟ جہاں حرام مال جس کی خرید و فروخت ہو وہاں برکت کیسے آئے گی؟ ہم ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں لیکن اس کے اندر برکت نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ تجارت، یہ لین دین اور یہ کمائی یہ حلال نہیں ہے، کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے، پھر برکت کیسے آئے گی؟ محترم سامعین، اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں یعنی انس رضی اللہ عنہ کی ماں اللہ کے نبی کے پاس بچے کو لے کر آئی، کہا یا نبی اللہ،
یہ انس اس کو آپ خدمت کی دے دیں اور دعا بھی دیں. واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت میں رکھ لیے اور دعا بھی دی. کہا اللہم اغفر مالا وولدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی انس رضی اللہ عنہ کو، اے اللہ انس کے مال میں، اس کے اولاد میں، علم میں اللہ برکت نصیب کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ صحابہ میں زیادہ عمر جیے اور کتنی زیادہ اولاد انس رضی اللہ عنہ کی تھی. اور واقعی میں انس رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کتنی احادیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے. لہذا آپ کسی کو اگر دعا دیں تو سب سے بہترین دعا وہ برکت کی دعا ہے. لہذا آپ جب کبھی بھی دعائیں کسی سے لیں آپ ان سے یہی کہیں کہ میرے لیے صرف برکت کی دعا کر دیں. محترم سامعین، برکت جس زندگی میں نہ ہو وہ زندگی یاد رکھیے ایسے ہی جاتی رہے گی. ہم کام نہیں کر پائیں گے، ہم جی نہیں پائیں گے، ہم سکون سے رہ نہیں پائیں گے جب تک کہ زندگی برکت سے خالی. جیسی برکت زندگی میں آئے گی اللہ کی جانب سے، پھر زندگی کے جینے کا مزہ اور آخرت کے لیے تیاری کا مزہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا کی. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ باقاعدہ جنگل گئے، وہاں لکڑیاں کاٹے، گھی پنیر یہ فروخت کیے. تجارت بالکل مختصر تھی، نہ کے برابر تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی بدولت روایتوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہونے لگا اور اللہ نے تجارت میں برکت دی. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جس جگہ بھی مٹی پر بھی ہاتھ ڈالتے وہ مٹی سونا بن جاتی. سبحان اللہ. مطلب کیا؟ جس چیز کی تجارت کے غرض سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹھان لیتے اللہ خود بخود اس کے اندر برکت دے دیتا ہے. یہ برکت صحیح طور سے تجارت کرنے کی وجہ سے، صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں معاملات کرنے کی بنیاد پر، حرام کمائی حرام پیسے سے بچنے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت میں برکت عطا کرتا ہے. تم سامعین، جب بھی جو تجارت ہم شروع کریں یا جو بھی ہم معاملہ کریں ہماری نیت اخلاص ہو اور ہم ہر اس برائی اور بیماری سے بچیں جسے شریعت نے منع کیا، تب ہمیں جا کر ان تمام معاملات کے اندر ہمیں برکت ہی برکت نازل ہوگی. اسی طریقے سے برکت اگر انسان کماتا ہے وہ اتنی زیادہ تجارت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر مجھے برکت ہو، یہ پیسہ، یہ مال، یہ اولاد، یہ صحت، یہ علم، اس کے اندر برکت اگر چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه. کتنی پیاری حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا من احب ان یبسط له فی رزقه، جو تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت نازل کرے، وَيُنْثَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. محترم سامعین، آج ہم ہزاروں کاروبار ہم سیٹ کر لیں، ہمارے پاس تجارت کی کئی دکان اور مکان موجود ہیں، ہم کتنے ہی زیادہ ایڈوانس بزنس کرتے ہوں، ہمارے پاس کتنا لاکھوں روپے کیوں نہ آتا ہو، اس کے اندر برکت رشتہ داری کے ساتھ، یعنی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کی ہی وجہ سے اللہ برکت بھی دے دیتا ہے. یاد رکھیے، ہم بزنس کرتے ہیں اس نیت سے تجارت کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ برکت دے،
لیکن وہی ان کی زندگی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو دھتکارتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا برا سلوک ہے. پھر کیسے تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر برکت آئے گی؟ برکت اگر چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھو. یہ تو تمہاری تجارت میں برکت آئے گی، اور دوسرا تمہاری عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا، زیادہ سال جئیں گے. اور ہم میں کون نہیں چاہتا کہ اس کی تجارت میں، روزی میں برکت ہو، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو؟ کوئی جلد مرنا نہیں چاہتا. اگر اس کی عمر لمبی ہو تو پھر یہی کہ اس کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا ہو. محترم سامعین، قرآن مجید اس کی تلاوت سے بھی برکت ہوگی. ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی، کتاب انزلناہ الیک، کیا فرمایا؟ کہا مبارکن. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو، کتاب کو نازل کیا تمہارے کس لیے؟ اور اس کتاب کو کہا مبارکن. یہ قرآن مجید مبارک ہے، اور کس اعتبار سے بھی؟ کہا لیدبروا آیات، تاکہ اس آیتوں پر غور و فکر کریں. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کتنی پیاری بات بتائی اللہ نے آخر میں دیکھی. اور یہ جو نصیحت ہے یہ عقل مندوں کے لیے. گویا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا فرمانا چاہتا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ نے برکت کا ذریعہ بنایا. جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتے یا نہیں پڑھتے، آیات پر غور و فکر اور تدبر اور اس کی تبلیغ نہیں کرتے، یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کی زندگی سے برکت دور ہو جاتی ہے. جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتے، کیسے برکت آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے اور برکت نازل ہوتی ہے، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ گھروں کے کھڑکیوں سے آوازیں تو گانے کی آتی ہیں، میوزک اور رقص کی آتی ہیں، گانوں کی آوازیں اور قرآن مجید کی آوازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جہاں سے قرآن مجید کی آواز وہاں سے برکت، جہاں گانوں، موسیقی، میوزک، اس قسم کی جو آواز آتی ہیں، یہاں سے کیسے برکت ممکن ہو سکتی ہے؟ محترم سامعین، ہم لوگ دکانوں کے اندر صرف برکت کے لیے صبح جب دکان کھولتے ہیں تو خیرات لگا دیتے ہیں، اپنے اشعریہ ڈال دیتے ہیں، یا سورہ رحمان یا یاسین یا دیگر اور چیزیں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جیسے ہی وہ ختم ہو جائے پھر وہی تجارت میں جھوٹ، پھر وہی تجارت میں ایک دوسرے کو ٹوپی ڈالنا، یا ایک دوسرے کو کوالٹی کے اعتبار سے غلط صنعت بتا کے دے دینا، یا دھوکہ دے کے مال کو فروخت کر دینا، جھوٹی قسم کھا کے کر دینا، یا حرام مال کے فروخت. کیا یہ برکت کے لیے ممکن ہے؟ ایسا نہیں. محترم سامعین، برکت اس کے راستے بھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بہت کلیئر بتا دیے. اور برکت دراصل ہم تلاش کریں کس راستے سے؟ کتاب و سنت کے راستے سے. برکت دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہاتھ میں برکت ہے، روزی ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ روزی ہے، نہ برکت ہے، نہ کوئی اور چیز. ہم روزی میں برکت کے لیے اپنی دکانوں اور مکانوں میں کتنے ایسے چیزیں لگاتے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے. باقاعدہ الف لام میم یا جو بھی حروف مقطعات ہیں، اس کو باقاعدہ توری کی شکل میں دکانوں میں لٹکاتے ہیں تاکہ دکان کے اندر برکت ہو. تعویذ، پٹکری، نیمبو ناریل یا کالی رسی یا دیگر منتر یا کرامتیں
جو لوگ برکت کے خاطر اپنے دکانوں میں، مکانوں میں، دیگر جگہ لگاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے گراہک بڑھ جائے گا، تجارت ہوگی، مال آئے گا۔ آپ جس نیت سے لگائیں وہ ہوگا ضرور۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت واقعی میں کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے برکت دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے مومن کو اس کے مال کو ٹھپ یا بزنس کو لاس کر دیتا ہے، لیکن جو حالات سے مجبور اور پریشان ہو کر قرآن اور کتاب و سنت کا راستہ چھوڑ کر تعویذ، ناریل، نیمبو یا دیگر اور کتاب و سنت کے خلاف جب جاتا ہے، اللہ وہاں اسے آزماتا نہیں۔ جیسے ہی وہ کتاب و سنت کے خلاف چیزیں لٹکاتا ہے، اللہ خود بخود برکت دے دیتا ہے، مال میں گراہک زیادہ سے زیادہ لاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ اب تک مومن تھا، اس کا ایمان، اس کا مضبوط اللہ پر یقین تھا، توکل اسی پر تھا، اللہ اسے آزما رہا تھا۔ لیکن اب اس کا یقین اور توکل نہیں رہا تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں آزمانے کی، اللہ خود بخود گراہک بھیج دیتا ہے، مال پھول دے دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی تجارت، ایسے مال، ایسے تمام چیزوں میں اللہ اپنی برکت کو ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ تم سامعین یاد رکھیے، برکت والی دینے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بچے نہ ہو، کسی درگاہ کے پاس چلے جانا یا تعویذ رنڈے پہننا یا کسی اور بابا یا پیر کے ساتھ مرادیں مانگنا، یہ درست نہیں ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی سے مانگا جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کوٹ کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ برکت والی آیت ہے، اس سے برکت ہوگی، اس کا کتاب و سنت سے کہیں دور سے بھی تعلق نہیں۔ کوئی بھی آیت صرف برکت کی خاطر دکان میں ڈالی جائے یا پڑھا جائے یا اسے اہتمام کیا جائے، اسی پر عمل کریں، اس کا کہیں شریعت کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ محترم سامعین یاد رکھیے، آپ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکت دے گا ضرور، ایمان کے راستے سے، تقوی کے راستے سے۔ جس کی زندگی میں ایمان اور تقوی نہیں، وہاں برکت بھی نہیں۔ اور خود اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتا ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اسے روزی کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کہاں سے؟ من حیث لا یحتسب، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین میرے سے روزی کے راستے یہاں سے کھولا گا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر نمازوں کی پابندی ہے، 5 وقت نمازی ہے، اللہ پر یقین اور توکل اس کا زیادہ ہے۔ اللہ آزمانے کے لیے مہینے میں 25 دن اس کو ایسے ہی آزماتا رہتا ہے کہ کوئی گراہک نہیں، کوئی بیپار نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ رکھتا ہے، 5 وقت نمازوں کا پابند ہے اور یقین اور امید صرف اللہ کی ذات سے رکھتا ہے۔ اچانک اللہ 5 جو دن مہینے کے جو بچے ان 5 دن میں اتنی اللہ رب العالمین فراوان برکت دے دیتا ہے، اس کی گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے اللہ کیسے راستے کھول سکتا تھا، ممکن نہیں وہاں سے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بڑے کمپنی کے آرڈرز کے لیے یا بڑے بڑے کوئی بھی ایک جاب کے لیے ہم تلاش میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں 1 مہینہ 2 مہینے جاب نہیں ملا، 3 مہینہ نہیں ملا، یا بڑا آرڈر نہیں ملا، یا اس نے کینسل کر دیا، اس نے کینسل، کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی پریشانی میں اپنے رب سے یقین اور بھروسہ اور امید نہ چھوڑے، برابر کتاب و سنت، تقوی اور ایمان کی زندگی پر قائم دائم رہیں، صرف اللہ کی روزی پر یقین کریں، اللہ ایسے غیب سے راستے کھولے گا، آپ کے زندگی سے امیدیں پوری یہی ہوگی کہ واقعی دینے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ یہ تصور آپ ذہن میں رکھیں۔ محترم سامعین، برکت والی زندگی صرف اللہ کی، یاد رکھیے، برکت والی زندگی اللہ ہی کے ذات سے، اس کے علاوہ کسی ذات سے، اللہ کے علاوہ ذات سے برکت امید نہ رکھیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اجتماعیت میں برکت ہے، مل جل کے رہنے میں، اتحاد میں برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجتماعیت میں، مل جل رہنے میں، جماعت کے ساتھ رہنے میں، جڑ کر رہنے میں برکت ہے۔ رشتہ داری میں الگ، جماعتوں میں فرقوں میں الگ، مسلکوں میں فرقوں میں الگ، یا دوستی رشتہ داریوں میں الگ، بھائی بہن میں الگ، پڑوسی رشتہ دار بھائی نہیں، سب مل کر اکٹھا میں رہنے میں ہی اصل برکت ہے۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی سے سوال کیے، اے اللہ کے نبی ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھرتا نہیں۔ جب صحابہ آئے سوال کیے، ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرتا نہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اس وجہ سے برکت نہیں ہے، مل جل کر کھاؤ تب دیکھو برکت کیسی ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی میں مل جل کر رہنے میں، کھانے میں، ایک ساتھ دیواریں اٹھانے میں، جینا کرنا، یہ زندگی بسر کرنا، یہ زندگی میں رہنے کے معاملات سے جڑ کر جماعت سے رہنا، اسی میں اتحاد میں ہی برکت ہے۔ یاد رکھیے جیسے ہی جماعت سے ہم الگ ہوں اور اللہ کی برکت بھی تم سے الگ ہو جائے گی۔ محترم سامعین یاد رکھیے ان تمام چیزوں میں ہی اللہ کے ساتھ برکت کی ممکن ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم میں، رزق میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، اللہ گھر میں، تجارت و مکان اور دکان میں اللہ برکت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو روزی کے لیے پریشان یا رب غیب سے تو روزی نصیب فرما دے۔ اللہ جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے یا رب انہیں قرضوں سے نکال کر ایک اچھے راستے میں، آسان کے راستے میں اللہ نے انتظام فرما۔ اللہ جہاں مسلمان ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کو تو حفاظت فرما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم